بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. یہ قرآن کریم رب الجلال نے اس لیے نازل فرمایا کہ ہم اس کے احکامات کی پیروی کر کے دنیا و آخرت میں اطمینان و سکون پائیں اور دنیا و آخرت میں بلند و بالا ہو جائے۔ حضرات صحابہ نے ایسے ہی کیا، وہ دنیا میں بھی عزت والے ہوئے اور انشاءاللہ الرحمن آخرت میں بھی ان کی قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا۔ ہم نالائق یا ہماری ایک بہت بڑی اکثریت قرآن کریم کے احکامات سے منہ موڑ کر ہمارا جو حشر دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہم سے مخفی نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے آخرت میں کیا ہوگا۔ اللہ پاک سے خیر ہی کی التجا اور تمنا کرتے ہیں، لیکن ہماری کہانی حضرات صحابہ کیسے تھے، آئیے صرف ایک مختصر سا واقعہ آج کے سبق میں اللہ کی توفیق سے لے کے جاتے ہیں۔ شاید اللہ تعالی مجھ ناکارے اور آپ کی آنکھوں کو کھول دے، ہمارے نیم مردہ ضمیر زندہ ہو جائیں اور ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق درست کریں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہے۔ اور یہ آیت شریفہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الانعام میں۔ حضرات صحابہ کے گھروں میں یا کچھ گھروں میں یتیم بچے پرورش پا رہے تھے۔ جب یہ حکم ربانی انہوں نے سنا، ان کی ہر چیز جدا کر دی۔ یتیم بچہ ہے، صحابی کی اتنی حیثیت نہیں کہ اپنی طرف سے کھلا سکے، لیکن یتیم کا مال ہے، اس کے مال سے اس کا خرچہ چل رہا ہے، لیکن اس کے خرچے کو اپنے خرچے میں ملا کر چلاتے تھے۔ اب یہ جب حکم ربانی آیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، انہوں نے ان کی ہنڈیا، ان کا پکوان، ان کا کھانا جدا کر دیا۔ اب ایک آدمی کا کھانا تو کیا نتیجہ ہوا؟ اذلوا اموال الیتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن۔ اب سارا کھانا تو ہمیشہ ایک وقت میں ایک آدمی کھاتا نہیں، کھانا بچتا، گوشت بچتا تو کیا ہوتا؟ کھانا خراب ہو جاتا، گوشت برباد ہو جاتا۔ اب یہ مصیبت جو کھانے کی بربادی اور گوشت کی خرابی کی وجہ سے گھروں میں پیدا ہو گئی، اب کیا کریں؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے
ان کا کھانا پینا، ان کی ہنڈیا، ان کا سامان اپنے ساتھ تو کرنا نہیں، جدا رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو رب کریم نے آیت شریفہ نازل کی، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی ہنڈیا دو کی بجائے ایک پک جائے، آٹا بجائے ایک کے لیے جدا دوسرے کے جدا بنایا جائے، اکٹھا بنا لیا جائے تو تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور ملانے پر تم میں سے جو فساد کرنے والا ہے، خرابی کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو خیر خواہی کا اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب بظاہر معمولی بات ہے، لیکن حضرات صحابہ کو دیکھیے، ان میں یہ طاقت نہیں کہ کہیں اس بارے میں بھی یتیم کے ساتھ کچھ زیادتی ہو جائے اور وہ اللہ کے نافرمان بن جائے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کا اتنا اہتمام، اور ہمارا حال کیا ہے؟ وہ اللہ کے احکامات کا اتنا زیادہ لحاظ کرنے والے، پھر اللہ نے دنیا میں بھی نوازا اور آخرت بھی ان کے لیے انشاءاللہ بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ ہم نالائقوں کو بھی انہی کے نقش قدم پہ چلائیں، اور اللہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سے، پریشانی اور مصیبت سے نکال کے، اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سرفرازی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔